اللہ کے رسول نے چند صحابہ کرام کا انتخاب کیا، کہا کہ جاؤ اس مسجد کو منہدم کر دو، اس لیے کہ وہ اسلام کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے وہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر باپ مجاہد ہو جائے تو بیٹا مجاہد ہو جائے، بیٹا اگر توحید والا ہو جائے تو باپ کافر۔ تاریخ میں ایسے ایسے بھی موڑ آئے ہیں۔ ابو عامر ایسے جلیل القدر صحابی کے والد گرامی ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول سے ہمیشہ نافرمانی کیا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کے رسول کے خلاف رہا کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ ہمارے اوپر سے تاج قیادت ہمارے سر پر نہیں چڑھا ہے، یہ بھاگ کر کے باہر چلے گئے اور جانے کے بعد اپنے لوگوں سے رابطہ رکھا اور لوگوں کو کہا، دل کی کان سے سننا میرے دوستو، کیا کہا اس شخص نے؟ کہا کہ سنو، ایسا کرو، ایک مسجد کا قیام کرو، نماز کا اہتمام کرنا، مسلمانوں جیسی صورت بنا کر کے رکھنا، مجھے حالات سے آگاہ کرتے رہنا، لیکن ہمیشہ کام کرنا اسلام کے خلاف، ہر کام کرنا ایسا جو نبی کونین کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو۔ مجھے خبر دیتے رہنا، میں باہر جاتا ہوں، جیسے حالات ہوں گے مجھے بتاتا رہنا، اور ایک روز میں اچانک اس پہ حملہ بول دوں گا، نبی کو اور نبی کے ماننے والے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا تو ان کے ماننے والے کٹھے چٹھے ان کے مریدوں نے کیا کیا؟ ایک مسجد تیار کی۔ مسجد تیار کرنے کے بعد اس کے افتتاح کا مرحلہ آیا، اللہ کے رسول کسی جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، لوگ آئے، کہا اے اللہ کے رسول، منافقوں کی ٹیم آئی اللہ کے رسول کے پاس، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے، مسجد نبی میں جانے میں پریشانی ہوتی ہے، اے اللہ کے رسول ہم لوگ یہیں پہ نماز ادا کریں گے، یہیں پہ عبادت کریں گے، ایسا کریں کہ آپ جا کر کے نماز ادا کر دیں، نماز پڑھ دیں، تاکہ آپ کے نماز پڑھا دینے سے اس کا آغاز ہو جائے۔ اللہ کے رسول جلدی میں تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا ہے میں بھی جلدی میں ہوں، واپس آتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھا دوں گا۔ اللہ کے رسول تو رقیق القلب انسان تھے، انہیں چھل کپٹ نہیں آتی تھی، دوسرے لوگوں کی طرف منافقت نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے رسول تو معصوم الخطا تھے، راستے میں گئے، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ منافقوں کی جو منافقت تھی اللہ کے رسول کو کیا خبر؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا تھا، ذرا دیکھیں، ایک آدمی اللہ کے رسول کی آنکھ میں دھول جھونک رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ کے رسول ہم لوگوں نے عبادت کے لیے مسجد تیار کی ہے، جبکہ قرآن کی زبان میں ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، ان لوگوں نے مسجدیں اس لیے تیار کی ہیں تاکہ لوگوں کے اندر نفاق پیدا کریں، کفر کریں اور غلط راستوں کا انتخاب کریں، غلط چیزوں کی دعوت دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب میں جنگ سے واپس آ جاؤں گا تو انشاءاللہ نماز پڑھا دوں گا۔ اللہ کے رسول جنگ میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا سے فرشتے کو بھیج دیا، جبرائیل امین آئے، کہا اے اللہ کے رسول لا تقم فی ابدا لمسجد اسس علی التقوی، اے اللہ کے رسول ایسی مسجد میں نماز مت ادا کیجیے گا جس کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے دراصل مسجد اس لیے قائم کی ہے تاکہ اسلام کے خلاف کام کرے، اللہ کے رسول نے چند صحابہ کرام کا انتخاب کیا، کہا کہ جاؤ اس مسجد کو منہدم کر دو، اس لیے کہ وہ اسلام کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے وہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول کے اصحاب آئے، مسجد کو منہدم کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جس مسجد کے اندر لوگ سماج کے اندر اختلاف پیدا کرنے کے لیے، اسلام کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے، اسلام کی جو اصل تعلیمات ہے اس کے اندر انحراف پیدا کرنے کے لیے اگر کسی شخص نے مسجد کے اسٹیج کا انتخاب کیا ہے، لوگوں میں غلط قسم کے پیغامات پھیلاتا ہوا پھرتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف و انتشار کی دیواریں اٹھاتا ہوا پھرتا ہے، شریعت کا یہ قانون بتاتا ہے کہ اگر اسلام والے، مذہب والے ایمانی قوت سے لیس ہو کر ایسی مسجدوں کو منہدم کر دے تو کوئی برائی نہیں ہے۔